کہ یہیں محمدی ٹرسٹ تک گئے تھے ہم ملاقات کے لیے اور ٹرسٹ کو دیکھنے کے لیے. وہاں سے واپس آئے تو ایک مجبوری تھی, کسی لوکل ٹیکسی کا سہارا لیا گیا. جب میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو وہ جو ڈرائیو کر رہے تھے وہ یہیں کے تھے, لوکل برٹش. میں نے پوچھا کہ صاحب اگر آپ کچھ خیال نہ فرمائیں تو میں سوالات کروں برٹش کلچر کے بارے میں, آپ کی کنٹری کے بارے میں. تو انہوں نے کہا آپ کو اختیار ہے, آپ سوالات کریں. میں نے مختلف سوالات کیے اور ظاہر ہے میرے سوالات کرنے کا مقصد جو تھا وہ انہوں نے بہت جلدی حل کر دیا خود ہی. جب میں نے سوال کیا کہ آپ خدا کے قائل ہیں تو کہا جی ہاں میں خدا کا قائل ہوں. میں نے کہا آپ نے کن کن مذاہب کا مطالعہ کیا؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت دیر تک سوال کریں گے, میں پہلے ہی حل کر دوں مسئلے کو. کہا میں نے قرآن مجید پڑھا ہے پورا از اول تا آخر. میں بہت خوش ہوا. کہا میں نے قرآن مجید از اول تا آخر پڑھا ہے. اب جو بھی جوان یہاں بیٹھا ہو اور اس نے قرآن نہ پڑھا ہو, اس کا ٹرانسلیشن نہ پڑھا ہو, میں اس سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اسی لندن کا واقعہ ہے کہ ایک برٹش جس کے ماں باپ کرسچن ہیں, جو خود کرسچن ہے بائی برتھ, اس نے خود اپنا ریلیجن بتایا کہ بائی برتھ میں کرسچن. اس نے پورے قرآن مجید کو پڑھا, ٹرانسلیشن انگلش اس کا. میں نے کہا آپ متاثر ہوئے؟ کہا میں بہت متاثر ہوا, اس لیے کہ میں مسلمان دوستوں سے یہ سنا کرتا تھا کہ قرآن مجید میں کائنات اور زندگی کا ہر مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے, اور ایک فرد واحد کی زندگی سے متعلق جتنے مسائل ہو سکتے ہیں خود وہ اتنے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ مسائل اگر کسی کتاب میں بیان کیے گئے ہوں گے تو وہ کتنی ضخیم کتاب ہوگی, کتنے والیومز ہوں گے اس کے. یقیناً انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے زیادہ والیومز ہوں گے, 30 40 50 والیومز ہوں گے ضخیم. مگر مجھے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا یہ معلوم ہوا کہ سب کچھ کہا گیا ہے اور انتہائی مختصر لفظوں میں. یہ ایک اس کا امپریشن ہے. اب میں اس واقعے کو نقل کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کہا گیا اتنے مختصر الفاظ میں, اور پھر اس پورے قرآن مجید کو مختصر کیا گیا سورہ حمد میں. مشہور روایت ہے بین الفرق سورہ حمد میں کہ سورہ حمد پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اس کے آگے جو روایت ہے اسے آج نہیں پڑھوں گا, آپ کے ذہن میں ہے, ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں صرف فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. ارے فضائل تو محمد اور آل محمد کے وہ ہیں کہ دنیا چھپاتی رہی اور وہ ابھرتے رہے.